بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، شب برات گزر گئی ہے۔ آج 15 شعبان ہے۔ رمضان بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ وہ رمضان کے جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینہ پہلے یہ دعا مانگی تھی اور ہمیں دعا سکھلائی تھی کہ یا اللہ ہمیں اتنی زندگی عطا فرما کہ رجب اور شعبان 22 سے برکت ہو اور ہمیں رمضان نصیب ہو جائے۔ اب میری بہنوں اور بیٹیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم رمضان المبارک کس طرح گزاریں، ہمارے معمولات کیا ہونے چاہیے، ہم کس طرح غفلت سے نکل کر اس برکت والے مہینے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ رمضان المبارک کے چند گنتی کے دن اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اس لیے ان کو غنیمت سمجھ کر ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ ان ایام کی قدر کرنی چاہیے۔ اس لیے آج ہم اس وقت عہد کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس ماہ مبارک کے تمام لمحات شب و روز اس احتیاط اور اہتمام سے گزاریں تاکہ یہ رمضان ہماری مغفرت، بخشش اور جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بن جائے۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، اب میرا سبق سن لیجئے۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد پہلا عمل 2 رکعت نماز حاجت آپ نے پڑھنی ہے۔ میں نے اپنے اساتذہ سے یہ پڑھا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز حاجت پڑھیں اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ، یہ برکتوں کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ رمضان المبارک اس لیے آ رہا ہے کہ آپ کے بندے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں۔ اے اللہ، میں بھی صفائی کا محتاج ہوں اور ضعیف و کمزور ہوں، محض اپنے فضل سے توفیق عطا فرما کہ میں یہ مہینہ آپ کی مرضی کے مطابق گزار لوں۔ انشاءاللہ تعالی اس دعا کی برکت سے یہ مہینہ اللہ کی رضا کے مطابق ہی گزرے گا۔ میری بہنوں اور میری بیٹیوں، قرآن کریم کی یہ آیت آپ نے سامنے رکھی جس کا میں ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں، جس میں رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بالیقین اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، واقعی وہ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ رمضان کے بارے میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کر دیا ہے۔ اب میری بہنوں اور میری بیٹیوں، میں روزانہ ایک دعا بھی مختصر سی آپ کو سنایا کروں گا تاکہ آپ ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں۔ قرآن کی دعائیں بھی سناؤں گا، احادیث کی بھی دعائیں سناؤں گا۔ آج سب سے پہلی دعا جو قرآن کریم کے اندر بھی سب سے پہلی دعا آئی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ زندگی میں کثرت کے ساتھ آپ نے یہی دعا مانگی ہے، وہ دعا میں پڑھتا ہوں، آپ کو یاد بھی ہوگی لیکن یہ بھی معمول بنائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، دنیا میں بھی چین، امن، سکون، گھر، بیوی، بچے، ملک، یا اللہ یہ سارا کا سارا باعث برکت بنا، اور آخرت میں مراد یا اللہ قبر سے لے کر جنت تک کی جتنی منزلیں آنے والی ہیں اللہ جی وہ ساری ہمارے لیے آسان فرما، آمین یا رب العالمین۔